اورنگزیب کا دور حکومت۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چھٹے مغل حکمراں اورنگزیب کی ذاتی اور بحیثیت ایک حکمراں ان خوبیوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں اکثر ہماری نظروں سے دور رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان پر جن مسلم خاندانوں نے حکومت کی ان میں غالباً سب سے لمبا اور طویل عرصہ مغلوں کے حصے میں آیا۔ 1526 سے لے کر 1557 تک یہ عرصہ تقریباً 350 سال پر محیط ہے۔ اس خاندان کا چھٹا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ وہ ممتاز محل کے وطن سے 1618 میں پیدا ہوا اور 1707 میں اس نے وفات پائی۔ اس کا دور حکومت تقریباً 50 سالوں کا رہا۔ اس کی حکومت میں ہندوستان کا رقبہ جتنا وسیع ہوا اتنا نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد۔ اورنگزیب کی اخلاقی خوبیوں پر مورخین یہاں تک کہ اس کے مخالفین بھی متفق ہیں کہ یہ تخت شاہی پر بیٹھنے والا ایک درویش تھا جو قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیوں کی سلائی سے اپنی ضروریات پوری کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی موت کے وقت وصیت کی کہ اس کی ذاتی آمدنی سے اس کی تدفین کی جائے۔ یہ تو اورنگزیب کی ذاتی زندگی کے اوصاف ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب نے اپنے عہد میں غیر معمولی اصلاحات بھی کیں، ترقیاتی کام کیے، نامنصفانہ احکام کو ختم کیا اور سرکاری خزانوں کو عوام پر خرچ کرنے اور رفاہی کاموں کو انجام دینے کی تدبیر کی۔ اب تک عوام پر بہت سارے ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ سب بھی یہ ٹیکس لگاتی تھیں، لیکن اورنگزیب نے مالگزاری کے علاوہ جو ٹیکس لیے جاتے تھے ان سب کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا۔ اس نے ایسے کئی ٹیکسوں کو ختم کیا جن کا تعلق ہندوؤں سے تھا، جیسے گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اشنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس۔ حکومتوں میں رواج تھا کہ جب کسی عہدیدار کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی جائیداد ضبط کر لی جاتی اور حکومت کے خزانے میں داخل کر دی جاتی۔ عالمگیر نے اس طریقے کو ختم کیا تاکہ عہدیداروں کے وارثوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اس نے مظلوموں کے لیے انصاف کو آسان کیا۔ وہ دن میں 2-3 بار دربار عام کرتا جہاں حاضر ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہر چھوٹا بڑا غریب امیر ہندو مسلمان بے تکلف اپنی فریاد پیش کر سکتا تھا اور بلا تاخیر اس کو انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دور دراز کے لوگوں کے لیے ایک فرمان کے ذریعے ہر ضلع میں سرکاری نمائندے مقرر کیے کہ لوگوں کو اگر بادشاہ اور اس کی حکومت کے خلاف کوئی دعویٰ کرنا ہو تو ان کے سامنے پیش کریں اور ان کی تحقیق کے بعد عوام کے حق ادا کریں۔ اورنگزیب کا ایک بڑا کارنامہ حکومت کی باخبری کے لیے واقعہ نگاری اور پرچہ نویسی کا نظام تھا، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے سے بادشاہ کے پاس اطلاعات آتی رہتی تھی اور حکومت تمام حالات سے باخبر رہ کر ضروری اقدامات کرتی تھی۔ اس نظام کے ذریعے ملک کا تحفظ بھی ہوتا تھا اور عوام کو ہر وقت مدد بھی پہنچائی جا سکتی تھی اور عہدیداروں کو ان کی غلطی پر سزائیں بھی دی جا سکتی تھیں۔ عام طور پر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو رشوت نذرانے کے طور پر دی جاتی تھی۔ اورنگزیب نے ہر طرح کے نذرانے پر پابندی لگا دی اور فرمان جاری کر دیا کہ خود اس کو کسی قسم کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے۔ اورنگزیب نے جھروں کا درشن بالکل بند کر دیا تھا، جس میں صبح کو لوگ بطور اطاعت بادشاہ کا دیدار کرتے تھے۔ البتہ اس بات کی اجازت تھی کہ اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی درخواست رسی میں باندھ کر اوپر بادشاہ کے پاس پہنچا دی جائے۔ اورنگزیب نے دربار میں بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے پڑھنے کا رواج ختم کیا۔ لکھنے کے لیے سونے اور چاندی کی دواتوں کی جگہ چینی کی دواتیں رکھنے کی تلقین کی۔ اس نے اپنے لیے نہ کوئی عظیم الشان محل بنوایا اور نہ ہی اپنی تفریح کے لیے کوئی باغ بنوایا۔ اورنگزیب نے تعلیم کی طرف خاص توجہ دی۔ ہر شہر اور ہر قصبے میں اساتذہ مقرر کیے۔ اساتذہ اور طلبہ دونوں کے اخراجات اور معاشی مدد کے لیے حکومت کی طرف سے وظیفے مقرر کیے اور سہولتیں فراہم کیں۔ اس وقت معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت تھی، اس لیے اس نے زرعی ترقی پر خصوصی توجہ دی، کسانوں کی حوصلہ افزائی کی،
جن کسانوں کے پاس کاشتکاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا انہیں سرکاری خزانوں سے پیسہ مہیا کرایا جاتا تھا۔ حسب ضروری کسانوں سے مال گزاری معاف کی گئی۔ اپنے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ کسانوں پر اتنا ہی لگان لگایا جائے جتنا وہ بآسانی ادا کر سکیں۔ اگر وہ نقد کے بدلے جنس دینا چاہیں تو قبول کر لی جائے۔ کسانوں کے لیے کنویں کھدوائے، قدیم کنویں کو درست کروایا اور آب پاشی کے وسائل کو بہتر بنانا حکومت کی اہم ذمہ داری قرار دی۔ زمین کے سروے پر بھی خاص توجہ دی۔ اورنگزیب نے ایک فرمان میں کہا، بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ زراعت ترقی کرے، ملک کی زرعی پیداوار بڑھے، کاشتکار خوشحال ہوں، عام رعایا کو فراغت نصیب ہو، جو اللہ کی طرف سے امانت کے طور پر ایک بادشاہ کو سونپی گئی ہے۔ عالمگیر کے دور میں فتح ہونے والے کئی علاقے ایسے تھے جہاں کے اخراجات وہاں کی آمدنی سے زیادہ تھے، پھر بھی کہیں غذائی اشیاء کی قلت محسوس نہیں ہوئی۔ اورنگزیب کا ایک بڑا کارنامہ سماجی اصلاح بھی ہے۔ اس نے بھنگ کی کاشت پر پابندی لگائی، شراب و جوئے کی ممانعت کرا دی، قیبہ گری کو روکا اور فحاشہ عورتوں کو شادی کرنے پر زور دیا۔ لونڈی غلام بنا کر رکھنے یا خواجہ سرا رکھنے پر پابندی لگا دی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت کے کچھ نئے پہلو آپ کے سامنے اجاگر ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹس کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔